بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نیا ناول۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو طاہر جاوید مغل ہیں وہ بہت ہی اچھے اور ایک تاریخی رائٹر ہیں، اور ان کی کہانیاں برصغیر پاک و ہند کے علاقوں کے متعلق ہوتی ہیں، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے کی بہت ہی زبردست اور انوکھی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام انسپیکٹر نواز خان کا ہے۔ جی ہاں، انسپیکٹر نواز خان کی کہانیاں وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی کہانی اور ہماری جو سب سے پہلی اس سلسلے کی ایپیسوڈ ہوگی وہ ہوگی لڑکی چور اور سپاہی۔ ان کہانیوں میں سے زیادہ تر کہانیاں جو ہے وہ دیہاتی ماحول کی ہیں۔ ہمارا پنجاب کا دیہاتی ماحول ہمیشہ سے داستان گو کے لیے ہے، بہت دل پسند رہا ہے، اور یہ کہانی کے لیے بڑا زرخیز ماحول ہے۔ یہاں کہانی دریاؤں اور نہروں کے مٹیالے پانیوں کے ساتھ بہتی ہے، کھیتوں کھلیانوں میں اگتی ہے، رہٹوں اور بیٹھکوں میں کروٹیں لیتی ہے۔ سردیوں کی طویل شبنم آلود راتیں، گرمیوں کی سنسان دوپہریں، ساون کی لمبی جھڑیاں، سنہری کھیتوں پر پھیلی ہوئی بے کراں چاندنی، یہ سب پنجاب کی کہانی کے سرچشمے ہیں۔ نواز خان کی زیر نظر کہانیاں ہمارے ارد گرد کی روداد ہیں۔ زر، زن اور ضمیر میں ہمیشہ سے فساد کی جڑ کر رہے ہیں۔ ان تینوں میں سے زن کا عنصر سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ باقی دونوں چیزوں کی خواہش بھی انسان کے اندر بھڑکا دیتا ہے۔ عورت فساد کی وجہ بنتی ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن فساد کی سب سے زیادہ سزا عورت کو ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ کبھی ماں کی حیثیت سے بیٹا کھو کر، کبھی بہن اور بیوی کی حیثیت سے بھائی اور شوہر کھو کر، اور اکثر وہ براہ راست انتقام کا نشان بن جاتی ہے۔ مرد اپنی دشمنیاں چکانے کے لیے دشمن کی عورت کو بہترین ہدف سمجھتے ہیں۔ ان کہانیوں میں انسپیکٹر نواز خان آپ کو ایسے ہی لوگوں کے خلاف برسرِ پیکار نظر آئیں گے جو عورت اور دولت کی خواہش میں اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں۔ عام طور پر پولیس کے محکمے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ آج بھی اس محکمے میں کئی انسپیکٹر نواز خان ہوں گے، ایسے لوگ جو ظالم کے لیے کرخت اور مظلوم کے لیے نرم و مہربان ہیں۔ وہ ترقیوں، تمغوں اور داد و تحسین کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ان کہانیوں کو لکھا ہے، یہ جو ہمارے رائٹر ہیں ان کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، تو جلدی سے ہم جو ہے وہ اپنی پہلی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پہلی سٹوری جو ہے وہ اس کا تھیم آپ سن لیں، وہ ہے لڑکی چور اور سپاہی۔ یہ ایک ڈاکو کے متعلق ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک سخت گرم اور حبس زدہ رات تھی۔ چاندنی کی ٹھنڈک بھی اس گرمی پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ میں عام دیہاتی لباس یعنی دھوتی کرتے میں تھا، چہرے پر مڑاسا باندھ رکھا تھا۔ کوئی مجھے اس خلیے میں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی رسہ گیر یا نقب زن اپنے کام پر نکلا ہوا ہے۔ مٹی کی 5 فٹ اونچی دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے احتیاط سے ارد گرد دیکھا۔ کھیت سنسان پڑے تھے، فصلوں کے درمیان کہیں بیری، شبنم، شیشم، شنی کے درخت سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ کوئی شاخ، کوئی پتا حرکت میں نہیں تھا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ کسی راہٹ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، صرف دور گاؤں کے نواح میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے اچک کر دونوں ہتھیلیاں مٹی کی دیوار پر جمائیں اور بے آواز اندر کود گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض فارم تھا۔
ہر قسم کے پھلدار پودوں کی بہتات تھی۔ کوئی 4 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ فارم گاؤں کے چودھری شاہ مراد کی ملکیت تھا۔ وہ ایک زبردست ٹھاٹھ باٹھ والا چودھری تھا۔ اس نے فارم کو علاقے کا بہترین فارم بنا دیا تھا۔ نایاب پھول، پودے، سبزیاں اور درخت اس فارم میں دیکھے جا سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آیا تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے اس دیہی تھانے میں آئے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، اور اس وقت سے میری یہ خواہش تھی کہ کسی طرح چودھری کے فارم کو اندر سے اچھی طرح دیکھ سکوں، مطلب یہ کہ فارم کی کوئی بات مجھ سے چھپی نہ رہے۔ بظاہر تو شاہ مراد ایک شریف چودھری تھا، مگر پولیس کا کام شک کرنا ہوتا ہے، اور شک کر کے ہی وہ اچھے برے کی تمیز کرتی ہے۔ چودھری نے اس فارم کو ممنوعہ علاقہ بنا رکھا تھا، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف مٹی کی دیوار تھی، اور جہاں دیوار نہیں تھی وہاں خاردار باڑ تھی۔ کوئی دیہاتی اس فارم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو سزا بھگتتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ چودھری کے فارم کی سیر کی تھی، مگر اس سیر اور آج کی سیر میں بڑا فرق تھا۔ آج چودھری کے کارندوں کو اس آمد کا قطعاً علم نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتا تھا۔ یہ موقع بھی مجھے اس طرح مل گیا تھا کہ چند روز بعد گاؤں کے نواح میں ایک بڑا میلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس میلے کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ میلے کی تیاری کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام ہو رہا تھا، اور چودھری کے بہت سے کارندے اس کام میں مشغول تھے۔ فارم کے راکھے بھی ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ مناسب وقت تھا کہ فارم میں گھس کر اس کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں۔ میرے اس جائزے کا کیا نتیجہ نکلا، میرا خیال ہے اس بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ خام خواہ تجسس کا شکار نہ ہوں۔ میں کوئی 1 گھنٹہ فارم کے اندر رہا، مگر مجھے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آئی۔ در حقیقت وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جو اطلاعات ملی تھیں ان کی بنیاد کمزور شک پر تھی۔ غالباً چودھری نے اپنے قیمتی پودوں کی رکھوالی کے لیے اتنے سخت قیمت اور حفاظتی انتظامات کر رہے تھے۔ اس فارم میں گھسنے کا مجھے صرف ایک فائدہ ہوا، وہ یہ کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو 2 افراد کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لیا۔ تفصیل اس واقعے کی کچھ یوں ہے کہ میں جب فارم کے اس حصے میں پہنچا جہاں چودھری نے ایک بڑا جھیل نما تالاب بنا رکھا تھا جس میں اس نے مچھلیاں پال رکھی تھیں، اچانک مجھے کیلے کے درختوں سے دبی دبی آہٹوں کی آواز آئی، اور پھر یوں لگا جیسے کوئی بڑی مچھلی پانی میں تڑپ رہی ہے۔ میں لپک کر موقع پر پہنچا۔ جھیل کے کنارے میں نے 3 سائے دیکھے، ان میں ایک عورت تھی، وہ آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کچھ دیر درختوں کے اندر سے یہ منظر دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ چودھری کے 2 راکھے کسی اکیلی لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے لپک کر آگے بڑھ کر انہیں للکارا۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا اور لپک کر اپنی لاٹھیاں اٹھائیں۔ بڑی تیزی سے وہ مجھ پر جھپٹے۔ میں نے ایک کی لاٹھی کا وار بچا کر اس کے پیٹ میں زوردار ٹانگ رسید کی۔ وہ اچھل کر پانی میں جا گرا۔ دوسرے کی چمکدار لاٹھی میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے قمیض کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ یہ ریوالور میں نے پوری قوت سے مد مقابل کے منہ پر دے مارا۔ وہ بھی تالاب کے کنارے کیچڑ میں جا گرا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ان کے چہرے خوف سے پیلے ہو رہے تھے۔ دونوں بزدل سے شخص تھے۔ میں نے ان کے پاؤں میں 2 فائر کیے تو وہ پاگل گھوڑوں کی طرح اچھلے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ لڑکی ایک درخت سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چاندنی میں اس کا پورا حلیہ نمایاں تھا۔ اس کی قمیض زمین پر جسم پر برائے نام ہی رہ گئی تھی، اور وہ اپنی عریانی کو اپنے بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا، وہ شاہ مراد کی ایک ملازمہ تھی۔ میں اسے حویلی میں 1-2 بار دیکھ چکا تھا۔ نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، برا جی، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ یہ دونوں گنڈے میری جان لینے پر تلے ہوئے تھے، اور یہ حرامزادہ ٹٹ پینا کرموں میرا چاچا بنتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا چاچے کے بیس میں شیطان ہے۔ لڑکی اپنا دکھ بھی بیان کر رہی تھی اور مجھ سے خوف زدہ بھی تھی۔
میرا ڈاکوؤں جیسا منڈاسا اسے ڈرا رہا تھا۔ میں اپنا تعارف کرا کے لڑکی کا ڈر دور کر سکتا تھا، مگر اس وقت میں ایسی جگہ کھڑا تھا کہ تعارف کرانا ممکن نہیں تھا، بلکہ میں کوئی لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا تاکہ میری آواز میرا پول نہ کھول دے۔ میں چودھری کے فارم میں چوری چھپے آیا تھا۔ چودھری مجھ پر اعتماد کرتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کرتا اتارنے لگا۔ لڑکی سہم کر کچھ اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے یہ کرتا تھما دیا اور بھاری آواز میں گھبرا کر کہا، جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ کے آنسو بھی تھے اور خوف کے سائے بھی۔ کرتا سنبھالے ہوئے وہ درختوں میں گھس گئی۔ غالباً فارم میں اس وقت ان دونوں راکھوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ میرے 2 فائروں کی آواز ضرور کسی نہ کسی کو یہاں کھینچ لاتی۔ لڑکی کرتا پہن کر واپس آ گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور 4 دیواری پار کرنے میں مدد دی۔ 4 دیواری سے نکلتے ہی وہ وحشی ہرنی کی طرح گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ میں خاموشی سے ایک دوسرے رستے پر چل پڑا۔ اگلے دن چودھری مراد اپنے دونوں کارندوں کے ہاتھ رسی سے باندھے ہوئے تھانے میں لے آیا۔ میں ان خبیثوں کو پہچان گیا۔ ایک کے منہ پہ میرے ریوالور کا تازہ زخم تھا۔ چودھری مراد 40-45 برس کا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر دونوں مجرموں کو کھینچا مارا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدموں میں آ گرے اور منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ چودھری نے لڑکھڑاتے ہوئے ان لوگوں کو ڈانٹ کر چپ کرایا، اور ان کے عقب میں رات والی لڑکی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر ڈھنگ کا لباس تھا۔ وہ گندمی رنگ کی ایک دلکش لڑکی تھی۔ عمر یہی کوئی 15-16 برس ہی ہوگی۔ اس کی ناک میں خانہ بدوش لڑکیوں کی طرح چاندی کی نت تھی۔ چودھری مراد نے دھاڑتے ہوئے کہا، تھانے دار، گرفتار کر لے ان دونوں بدکاروں کو۔ رات ان شیطانوں نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوا کیا چودھری صاحب؟ چودھری نے کہا، بول کڑیے، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ سب کچھ بتا دے تھانے دار کو۔ چودھری کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی آئے تھے، اور وہ سب خونی نظروں سے دونوں مجرموں کو دیکھ رہے تھے۔ مجرموں میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسرے کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس کے منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ چاچا کرمو، یہ چاچا کرمو۔ لڑکی کی آواز میں بڑی معصومیت تھی، لگتا تھا کوئی بچی بول رہی ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا، تتلا کیوں رہی ہے؟ صاف صاف بتا دے وہ سب کچھ جو مجھے بتایا تھا۔ لڑکی نے لڑنے والے انداز میں ہاتھ نچایا اور بولی، یہ چاچا شٹرنگ کرمو کی چھیڑ مجھے چکر دے کر وہاں لے گیا تھا۔ کہتا تھا، چل آ میرے ساتھ، آج ڈیرے پر کوئی نہیں ہے، تجھے آم کھلاؤں گا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کے من میں کیا کھوٹ ہے۔ میں وہاں چلی گئی، اس نے مجھے 2-3 سڑے گلے آم کھلائے، پھر زبردستی کرنے لگا۔ یہ دوسرا بھنڈی کے منہ والا بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، کہتے تھے۔ لڑکی شرما کر لڑکی نے کہا، تھانے صاحب، ان دونوں نے مجھے پانی میں گرا دیا، بس مار ہی دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک واہ گرو کا پیارا سفید گھوڑے پر سوار درختوں سے نکلا تو میں سمجھی شاید ان کا ہی ساتھی ہے، پر اس نے بڑا کام دکھایا۔ اس نے نیفے سے کوئی آدھا گز لمبا پستول نکالا اور دھاں دھاں گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ موت سامنے دیکھی تو یہ دونوں شیر تم دبا کر بھاگ گئے۔ اس بلے ماں سے مجھے اپنا کرتا اتار کر دیا تاکہ میں پہن کر گاؤں آ سکوں۔ گرو کی سوگند، آج اگر وہ نہ ہوتا تو میں چھپڑ میں میری لاش ملتی تھی۔ لڑکی اپنی کہانی اس طرح سنا رہی تھی جیسے رات اس کی عزت نہیں جا رہی تھی، بلکہ کوئی اس سے 1 روپے کا نوٹ چھن رہا تھا۔ بڑا کھلنڈرا سا انداز تھا اس کا، وہ جھوٹ سے بھی کام لے رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، اس کا منہ بولا چچا شٹرنگ یعنی کرمو سے خود فارم پر لے گیا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ آموں کے لالچ میں خود وہاں پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور جھوٹ بھی بول رہی تھی، یعنی آدھا گز لمبا پستول، سفید گھوڑا اور تابڑ توڑ فائرنگ۔ بہرحال اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی اور کھڑی لڑکی ہے۔ مجھے اس کا انداز بہت پسند آیا اور دل ہی دل میں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مجرم تھوڑی سی پھینٹی کھا کر
حوالات میں پہنچ گئے تو گاؤں کے معززین بھی واپس چلے گئے، لڑکی بھی چلی گئی۔ تھانے میں صرف میں اور چودھری شاہ مراد بیٹھے رہ گئے۔ میں نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس کی کہانی بھی عجیب و غریب سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام موہنی ہے۔ آج سے چند سال پہلے یہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہمارے گاؤں کے میلے میں آئی تھی۔ دراصل یہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قبیلے کی کئی عورتیں گانے بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتیں۔ اس سال موہنی اور اس کی بڑی بہن نے میلہ لوٹ لیا۔ لوگوں نے دونوں بہنوں کا گانا بے حد پسند کیا۔ دور دور کے دیہات سے دونوں بہنوں کی آواز سننے کے لیے آئے۔ میلہ 7 روز کا ہوتا ہے، لیکن اس سال پورے 9 دن چلا۔ سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میلے کے آخری روز ایک گڑبڑ ہو گئی۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے موہنی سے چھیڑ چھاڑ کی تو میرے دونوں بیٹے طیش میں آ گئے۔ پنڈال کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ لاٹھیاں لگنے سے 5-6 بندوں کے سر پھٹ گئے۔ پولیس نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ موہنی کو چھیڑنے والا شخص علاقے کا مشہور ڈاکو دوارکا سنگھ تھا۔ وہ ایک عام دیہاتی کے بیس میں میلہ دیکھنے ہوئے آیا تھا۔ اس نے ایک بندے کے ہاتھ مجھے پیغام بھیجا کہ دوارکا سے ٹکر لے کر میرے بیٹوں نے اپنے رستے میں کانٹے بوئے ہیں اور مجھے بہت جلد اس کی سزا مل جائے گی۔ دوسری طرف موہنی اور اس کی بڑی بہن سہتی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی خاطر لڑنے بڑھنے والا مشہور ڈاکو دوارکا تھا۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئیں اور میرے پاس آ کے مشورہ طلب کیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے پولیس کی مدد طلب کی ہے اور بہت جلد دوارکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ وہ اطمینان سے واپس جائیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کہنے کو تو یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، لیکن خوف میرے دل میں بھی موجود تھا۔ میں جانتا تھا دوارکا کو پکڑ لینا اتنا آسان نہیں۔ 10-15 روز خیریت سے گزرے، پھر ایک دن سہتی اور موہنی روتی دھوتی میرے پاس آ گئیں۔ سہتی نے کہا، کل رات دوارکا کے کچھ بندے ہمارے ڈیرے پر آئے تھے۔ انہوں نے میرے سردار کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ موہنی نامی لڑکی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو برا نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے ہمارے سردار کو روپے گہنے کا لالچ بھی دیا اور کہا جیسے بھی ہو یہ لڑکی ان کو ملنی چاہیے۔ آج ہمارے سردار نے ہمیں خیمے میں بلا کر کہا، تمہاری اور ڈیرے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ۔ دوارکا جیسا بدنام شخص تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے، اس سے پوری بستی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں خود بھی یہی بات سمجھ آئی کہ ہم ڈیرے سے نکل جائیں۔ چودھری مراد نے حقہ گڑگڑایا اور پھر میرے ارد گرد دھواں چھوڑ کر ماضی میں جھانکتا ہوا بولا، مجھے دونوں بہنوں پر بڑا ترس آیا اور میرے دل نے کہا مجھے ان دونوں عورتوں کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے انہیں حویلی میں پناہ دے دی اور پوری حفاظت سے وہاں رہنے لگی۔ دوارکا میری حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ سہتی اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل ماں کی طرح اس کے لاڈ لڈاتی تھی۔ اس دوران وہ بیمار ہو گئی اور کچھ عرصہ بستر پر گزارنے کے بعد مر گئی۔ یہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے شدید بیماری کے باوجود بستر سے اتر کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور دعائیں دینے لگی۔ میں نے مشکل میں دونوں بہنوں کا ساتھ نبھا کر بڑی نیکی کی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک گٹڑی دی جس میں اس کی عمر بھر کی کمائی تھی اور کہا میں 1-2 سال میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر موہنی کی شادی کر دوں۔ سہتی کے مرنے کے بعد اب موہنی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں دوارکا سنگھ اب بھی اس کے پیچھے ہے، اس لیے میں اسے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا ہے۔ اب اگر وہ کہیں بھی جاتی ہے تو 1-2 مسلح آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن رات نہ جانے وہ کیسے فارم میں پہنچ گئی۔ کم بخت کے پاؤں سے بلیاں بندھی ہوئی ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کی برادری کے کسی لڑکے سے رشتہ کرا کر شادی کروا دوں اور دوسرے علاقے میں بھجوا دوں تاکہ اس کی بہن کو دیا ہوا قول پورا ہو۔ میں جانتا تھا چودھری جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قول دیتے ہیں تو پھر جان کے بدلے بھی اسے نبھاتے ہیں، اور ایک بار جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اسے منزل تک پہنچا کے دم لیتے ہیں۔ ایک طرف موہنی کو دوارکا سنگھ سے بچانے کا مسئلہ اس کی آن کا مسئلہ بن چکا تھا اور وہ اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھا۔ چودھری شاہ مراد اپنی کہانی ختم کر چکا تھا اور اس موقع پر مجھے اس کی اصول پسندی کی تعریف کرنی چاہیے تھی،
لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ کانوں میں دوارکا سنگھ کا نام گونج رہا تھا اور دل و دماغ میں جیسے کوئی گڑ دوڑ جاری تھی۔ میں دوارکا سنگھ کے نام سے پوری طرح واقف تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کئی ضلعوں کی پولیس اس کے پیچھے ہے۔ میرے علم کے مطابق قریباً 2 انسپکٹر اور 2 ڈی ایس پی اس کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد وقتاً فوقتاً لائن حاضر اور ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ اگر اس کی گرفتاری کا کارنامہ میرے ہاتھوں انجام پاتا تو اعلیٰ افسروں میں میری نیک نامی ہو سکتی تھی۔ اس وقت مجھے نیک نامی کی ضرورت بھی تھی۔ مجھے ترقی کی خواہش نہیں تھی اور نہ میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، یہ ضرور چاہتا تھا کہ محکمے کے اعلیٰ افسر مجھ پر اعتماد کرنا سیکھ جائیں اور مجھ سے میری قابلیت کے مطابق کام لیں۔ میں نے وہیں چودھری مراد کے سامنے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ مجھے دوارکا سنگھ کو گرفتار کرنا ہے۔ قدرت مجھے ایک سنہری موقع فراہم کر رہی تھی اور مجھے ہر قیمت پر اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جس دن میری تبدیلی اس تھانے میں ہوئی تھی میں خاصا ناخوش تھا، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ اس تھانے میں میرا آنا ایک نیک فال ثابت ہوا ہے۔ کوئی 3 روز بعد میں چودھری کی حویلی میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ دوارکا کو گرفتار کرانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ جو تلوار دیر سے آپ کے سر پر لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ چودھری نے کہا، میں یہی سوال تم سے پوچھ سکتا ہوں، تمہارا تعلق پولیس سے ہے، آخرکار تم لوگ اب تک اسے گرفتار کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ 2-3 ضلعوں کی پولیس اس کام میں لگی ہوئی ہے، کئی بے گناہوں کو تم نے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں اور جیلوں میں ڈالا ہے، وہ خبیث پھر بھی تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بہت خفیہ رکھتا ہے اور واردات کرنے سے پہلے ہی اڈہ بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے وارداتیں بھی چند ایک ہی کی ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق پچھلے 6 ماہ سے اس نے کوئی واردات نہیں کی، کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور جمع شدہ پیسے سے موج کر رہا ہے۔ ایسے میں پولیس بھلا کیا کر سکتی ہے؟ چودھری نے کہا، پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اسے گرفتار کیوں نہیں کراتے؟ میں نے مسکرا کر کہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے مراد صاحب، آپ کے پاس ایک ایسا پھندا ہے جس میں دوارکا آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ چودھری نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کہا، موہنی۔ چودھری کا منہ کھل گیا اور غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے منہ بند ہو گیا اور چہرے کا رنگ بھی واپس آ گیا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، نہیں تھانے دار، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ دوارکا کے لیے موہنی کو چارے کے طور پر پونچھ کیا جائے، لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بدبخت تمہارے اندازوں سے زیادہ ہوشیار اور بے رحم شخص ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چودھری میری بات سمجھ رہا ہے۔ اس کے خدشے بھی اپنی جگہ درست تھے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ان خدشوں کا اظہار کرے گا، لہٰذا میں پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ چودھری کو سمجھانا شروع کیا۔ آخر ایک طویل کوشش کے بعد میں اسے اپنے ڈب پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے الجھن سے کہا، نواز خان، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، جو کچھ مجھے آپ نے بتایا ہے اور جو باتیں مجھے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوارکا سنگھ موہنی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے اور موہنی سے بھی زیادہ وہ اس کی آواز کا عاشق ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چودھری نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، گاؤں میں بڑے بوڑھوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ دوارکا نے شہر کی ایک رنڈی کو 1000 روپے کے گہنے انعام میں دیے تھے، صرف اس لیے کہ اس کی آواز موہنی کی آواز سے ملتی تھی۔ چودھری نے کہا، ہاں، لوگ کہتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ میں نے کہا، چلو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ دوارکا پرانا پاپی رنڈی باز اور گانے سننے کا بے حد شوقین ہے۔ اچھا گانا سننے کے لیے وہ دور دور تک پہنچ جاتا ہے۔ چودھری نے سر ہلا کر میری ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، دوارکا کے لیے ہم ایک شاندار پھندا تیار کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ چودھری نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اب قانون کی خاطر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے چند روز کے واسطے موہنی کو حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکالیے۔ چودھری نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں دوارکا کو للچانے کے لیے اس بے سہارا کو کھیتوں میں کھلا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں مراد صاحب،
دیکھیے ٹھیک 2 روز بعد میلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دفعہ میلے کی منادی کرانے والے یہ بھی منادی کرا دیں گے کہ ناچ گانے کے تھیٹر میں سہتی کی چھوٹی بہن مونی اپنے آواز کا جادو جگائے گی۔ ایک دفعہ یہ خبر ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئی تو مجھے یقین ہے کہ دوارکا سنگھ تک بھی پہنچے گی اور وہ کسی نہ کسی طرح تھیٹر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک دفعہ وہ یہاں آ گیا تو آپ لوگوں نے اسے پہچان لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری آواز میں جو پختہ عزم تھا وہ خود میرے اپنے کانوں نے بھی محسوس کیا۔ چودھری کی آوازوں میں اور چودھری کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن چمکی۔ اس نے حقے کا ایک طویل کش لے کر کہا، نواز خان، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور بات بھی تو ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر بھی یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک طرح سے ہم سوئے ہوئے فتنے کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینے دو۔ میں نے پنجابی میں کہا، چودھری صاحب سوچی پیا تے بندہ گیا، تسی بس فیصلہ کرو۔ چودھری شاہ مراد کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اور 2 روز بعد ڈنڈورچی دیہات میں جو منادی کرا رہے تھے اس میں مونی کا ذکر بھی وضاحت سے موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس میلے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں جو ہر سال گاؤں سے باہر شاہ مراد کی زمینوں میں لگتا تھا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے میں اس علاقے کا نام ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ پڑھنے والے جان جائیں گے کہ یہ کس جگہ کی بات ہے۔ یہ میلہ فردوسی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا نام شاہ مراد نے ہی کوئی 10 سال پہلے کروایا تھا۔ جب تک اس کا آغاز شاہ مراد نے ہی کوئی 10 سال پہلے کرایا تھا، جب تک شاہ مراد زندہ رہا یہ میلہ دھوم دھام سے ہوتا رہا۔ آخر کوئی 30 سال بعد جب شاہ مراد فوت ہوا تو میلے کا زور بھی ٹوٹ گیا اور پھر دھیرے دھیرے یہ ختم ہو گیا۔ میلہ فردوسی ارد گرد کے موضوعات میں جشن کی طرح منایا جاتا تھا۔ کئی روز پہلے سے مٹھائیوں کی دکانیں سج جاتی تھیں اور جھولے وغیرہ لگ جاتے تھے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میلے کی رونق بڑھتی جاتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں میلے میں شریک ہونے آتے تھے، یہاں تک کہ امرتسر اور جلندھر سے بھی شوقین لوگوں کے قافلے پہنچتے تھے۔ دور دور سے طوائفیں اور گانے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ قوالوں کو خاص طور پر دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بازیگر، میراثی، بھانڈ، پہلوان، گھڑ سوار اور نیزہ باز بھی دور دور کے دیہات سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ شاہ مراد نے میلے کا انتظام نہایت سلیقے سے کر رکھا تھا۔ ہر کھیل تماشے کے لیے علیحدہ پنڈال تھا اور نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے چودھری کے مسلح آدمی 8 پہر گشت کرتے تھے۔ میلے کے آخری روز مختلف کھیلوں کے زبردست مقابلے ہوتے تھے اور شاہ مراد اپنے ہاتھوں سے جوانوں میں انعام تقسیم کرتا تھا۔ میلے کے آخری روز ہی پیر فردوسی شاہ کے مزار پر پنکھا چڑھانے کی رسم ادا ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا جلوس شاندار پنکھے کے ساتھ مزار پر حاضری دیتا تھا۔ اس جلوس کی قیادت شاہ مراد خود کیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر، اس 7 روزہ میلے میں کھیل تماشے، راگ رنگ، خدا خوفی اور عیش و عشرت سب کچھ موجود ہوتا تھا اور یہ سب کچھ ایسا شاندار ہوتا تھا کہ دیکھنے والا مدتوں بھول نہیں سکتا تھا۔ آخر میلے کا آغاز ہو گیا۔ راگ رنگ کے تھیٹر میں موہنی بھی دوسرے فنکاروں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگانے لگی۔ میں نے میلے کے دوسرے روز اس کا گانا سنا۔ چند لوک گیتوں اور ایک زبردست بھنگڑے کے بعد مونی کی باری آئی تو تماشائیوں نے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی شوخ آنکھیں مٹکا مٹکا کر پیتل کی گڑوی بجانا شروع کر دی اور ایک دل موہ لینے والا مایہ سنایا۔ پورا پنڈال جھومنے لگا، لوگ فرمائش پر فرمائش کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ بمشکل جان چھڑا کر جا سکی۔ میں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ پنڈال کے اندر اور باہر ہر وقت کم از کم 10 پولیس والے موجود رہتے تھے۔ یہ سارا عملہ سادہ لباس میں تھا۔ اس میں 2 ASI بھی تھے اور ان کے پاس ریوالور تھے۔ باقیوں کے پاس لاٹھیاں اور برچیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ میں نے مونی کی جان اور عزت کے لیے ہرگز کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ دوسرے روز جب وہ میلے میں گانا سنا کر واپس حویلی پہنچی تو میں بھی حویلی چلا گیا۔ چودھری گھر میں موجود نہیں تھا۔ حویلی کے پچھواڑے کچے احاطوں میں ملازموں کے کمرے تھے۔ ان میں سے ہی ایک کمرہ موہنی کا بھی تھا۔ موہنی اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود ہی باہر نکلی۔ اس نے تھیٹر والا لباس بدل لیا تھا اور اب سیدھے سادے کپڑوں میں بڑی معصوم سی نظر آ رہی تھی۔
مجھے اندر لے جا کر اس نے چارپائی پر بٹھایا اور خود بوریا بچھا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ صاحب جی، آج آپ پہلی بار میرے غریب خانے پر آئے ہیں، بتائیں کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا جو کچھ تم کر رہی ہو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری کوشش سے دوارکا سنگھ پکڑا گیا تو یقین کرو ایک خلقت تمہیں دعائیں دے گی۔ وہ ننھی سی ناک چڑھا کر بولی، صاحب جی، میرے بس میں ہوتا تو گردن میں دانت مار کر خون پی جاؤں اس شیطان کا۔ میری بس ایک ہی آرزو ہے، جب آپ اسے پکڑ لیں اور تھانے میں لے جا کر اس کی ٹھکائی کریں تو مجھے ضرور وہاں بلائیں۔ جب وہ چیخیں مارے گا تو قسم سے بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ میں نے کہا ضرور بلائیں گے موہنی، ضرور بلائیں گے، وقت تو آنے دو۔ اچانک میری نگاہ کھونٹی پر لٹکی ہوئی ایک قمیض پر پڑی۔ میں پہچان گیا یہ وہی کرتا تھا جو چند روز پہلے میں نے موہنی کو فارم میں دیا تھا۔ موہنی نے اس کرتے کو دھو کر بڑی سلیقے سے کھونٹی پر لٹکا رکھا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھا، موہنی اس کمرے میں تیرے ساتھ کوئی مرد بھی رہتا ہے؟ وہ جھینپ کر بولی، نہیں تو میرے ساتھ کون رہے گا؟ بس ایک رام پیاری رہتی ہے، وہ حویلی میں کھانا وغیرہ پکاتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ کھونٹی پر کرتا کس کا ہے؟ اس نے چونک کر کھونٹی کی طرف دیکھا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مسکرا کر بولی، صاحب جی، یہ اسی کا کرتا ہے جس نے مجھے ڈیرے پر شڑنگ اور شریفے سے بچایا تھا۔ میری قمیض پھٹ گئی تھی نا، تو اس نے مجھے یہ کرتا دیا تھا۔ بڑا بلے مانس تھا اور دلیر بھی تھا، خوب دلیر تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں تو ٹھیک طرح سے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ موہنی کی معصوم آنکھوں میں محبت کا رنگ ہے، لیکن یہ کوئی بازاری یا سستی قسم کی محبت نہیں تھی۔ یہ ایسی ہی محبت تھی جو اپنے کسی محسن کے لیے ہو سکتی ہے یا پھر باپ، بھائی یا پیارے عزیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں موہنی کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میرا خیال ہے تو پھر اس سے ملنا چاہتی ہے؟ وہ بے باکی سے بولی، ملنا تو چاہتی ہوں لیکن میں اس کی شکل بھی نہیں پہچانتی۔ اس نے چہرہ منڈھاسے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا تھانے میں۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے بتایا تھا، لیکن بھئی اس کی چال ڈھال، ڈھیل ڈول، آواز، کوئی نشانی تو ہوگی۔ وہ بولی، نشانی سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا، فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پتہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہو۔ وہ بولی، بس ایک ہی نشانی مجھے یاد ہے، اس کے سینے کے بالوں میں دائیں طرف ایک سفید بندیا سی چمک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے کرتا دینے کے لیے اتارا تھا تو میری نظر اس بندیا پر پڑی تھی۔ مجھے موہنی کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی سفید بندیا کسے کہہ رہی ہے۔ میرے سینے پر بغل کے پاس گولی کا ایک پرانا نشان تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کو کسی کہانی میں بتا چکا ہوں۔ اس گول نشان پر چونکہ بال نہیں تھے، اس لیے وہ فوراً موہنی کی نظر میں آ گیا تھا۔ میں نے ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب، اچھی نشانی بتائی ہے تم نے۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہے، جس کسی پر تمہیں شک ہو اس کا گریبان پھاڑ کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جائے۔ وہ ہنسی تو اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور چودھری شاہ مراد کا ایک ملازم جو چودھری کے مخبر کا کام بھی کرتا تھا اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ کل رات گاؤں سے کوئی 3 کوس دور ایک کنویں پر کچھ کسانوں نے دوارکا سنگھ کو دیکھا ہے۔ وہ اور اس کے کچھ ساتھی سانڈنیوں پر سوار پانی پینے کے لیے وہاں رکے تھے۔ کسانوں کو پورا یقین ہے کہ وہ دوارکا سنگھ ہی تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع نہایت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ مخبر کی اطلاع کے بعد ہم مزید چوکس ہو گئے، لیکن مسلسل انتظار کے باوجود 3 راتوں تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ چوتھی رات یعنی میلے کی چھٹی رات کا واقعہ ہے۔ ہم تھیٹر کے شامیانے میں موجود تھے۔ پورا پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ موہنی کی رسیلی آواز کی دھوم اب امرتسر تک پہنچ رہی تھی۔ لوگ اس کی آواز سننے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے۔ موہنی اپنا دوسرا یا تیسرا گانا گا رہی تھی جب ایک ٹپے پر تماشائیوں نے خلق پھاڑ پھاڑ کر داد دی اور پھر کچھ نوجوان جوش میں بھنگڑا ڈالتے ہوئے لکڑی کے سٹیج پر چڑھ آئے۔ میلے میں لوگ شراب دل کھول کر پیتے تھے اور نشے میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی کوئی ایسے ہی بدمست نوجوان ہیں اور تھوڑی دیر بعد اچھل کود کر نیچے اتر آئیں گے۔ بھنگڑے کی
باہو کے درمیان موہنی کا گانا بھی جاری تھا۔ اچانک پنڈال کے باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں، پھر کسی نے باہر سے چلا کر کہا، موت کے کنویں میں آگ لگ گئی، بھاگو بھاگو۔ ان چند الفاظ نے بم کے دھماکے کا کام کیا۔ موت کا کنواں تھیٹر کے بالکل پاس ہی تھا۔ لوگ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگے۔ اسی وقت مجھے ایک دروازے سے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آئے۔ موت کا کنواں جو سارے کا سارا لکڑی کا بنا ہوتا ہے دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ باہر کی طرف لپکا، لیکن اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں کوند گیا۔ میں نے اپنے قدم روک لیے اور لوگوں میں رستہ بناتا واپس سٹیج کی طرف بڑھا۔ اس وقت میری نگاہ سٹیج پر پڑی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرا جسم سنسنا اٹھا۔ زبردست چیخو پکار اور بھگدڑ کے درمیان ایک اور ہی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ 3 آدمی مونی کو بازوؤں سے کھینچتے ہوئے سٹیج کے عقبی دروازے کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن اس کی آواز سننے کا ہوش کسی کو نہیں تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ عقبی دروازے میں غائب ہو گئے۔ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور لوگوں کو دھکیلتا اور کرسیاں پھلانگتا ہوا ایک بغلی دروازے کی طرف بھاگا۔ بغلی دروازے سے گزر کر جوں ہی میں تھیٹر کے عقب میں پہنچا، مجھے موہنی نظر آئی۔ وہ ایک سیاہ چادر میں لپٹے ایک شخص کے کاندھے پر پڑی تھی۔ یہ لمبا تڑنگا شخص گہرے تاریک دھوئیں میں راستہ بناتا ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں 2 رائفل بردار دیہاتی تھے۔ مونی کے لٹکتے ہوئے بازو بتا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی یا اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ یہ لمحے میرے لیے بے حد قیمتی تھے۔ میں چند قدم آگے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر میں نے نشانہ باندھ کر لمبے شخص کی پنڈلی پر فائر کیا۔ دھماکہ ہوا اور 38 بول کی گولی سنسناتی ہوئی اس کے ٹخنے میں گھس گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور کندھے سے مونی پھسل کر دور جا گری۔ پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا فائر میں نے ان دونوں رائفل برداروں پر کیا۔ ان میں سے ایک کی رائفل گر گئی اور دوسرا اپنا بازو پکڑ کر دورہ ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میرے سفید پوشوں کو ہوش آیا اور وہ چاروں طرف سے لپکتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، سب کچھ ہماری توقع کے مطابق ہوا تھا۔ لمبا تڑنگا شخص دوارکا سنگھ تھا اور اس کے ساتھ 5 آدمی تھے۔ انہوں نے یکایک خود کو سفید پوشوں کے گھیرے میں دیکھا تو مقابلے پر تیار ہو گئے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا سردار زخمی ہو کر گر چکا تھا اور ان کی ایک رائفل بھی اندھیرے میں کہیں کھو گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے بڑی بے خوفی سے لاٹھیوں اور برچھیوں سے سفید پوشوں پر حملہ کر دیا۔ اس دوران چودھری کے مسلح کرندے بھی موقع پر پہنچ گئے۔ چند منٹ دونوں طرف سے خوب لاٹھی چلی۔ ریوالور اور 303 کے 10-12 فائر بھی ہوئے۔ پھر دوارکا سنگھ کے ساتھی گہرے دھوئیں اور تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے۔ دوارکا سنگھ زخمی ہونے کے باوجود بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عین وقت جب وہ آدھا گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، میں نے اسے پیچھے سے دبوچا۔ اس نے خود کو زور مار کر خود کا چھڑانا چاہا۔ میں نے اسے پوری قوت کے ساتھ گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن جب اسے میرے ہاتھوں میں ریوالور اور آنکھوں میں درندگی نظر آئی تو سمجھ گیا کہ میں اس کوشش میں جان جا سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ نہایت نفرت کے ساتھ اس نے زمین پر تھوکا اور بے خوفی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت کسی ایسے درندے کی تھی جسے آنن فانن جال میں جگڑ لیا گیا ہو۔ موت کے کنویں سے اٹھنے والے شعلے اس کے بالوں بھرے چہرے پر منعکس ہو رہے تھے۔ دوارکا کی مشقیں کسنے کے بعد اسی وقت اسے تھانے پہنچایا گیا۔ اس کا ایک ساتھی موقع پر بھی ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا زخمی ہو کر گرفتار ہوا تھا۔ دوارکا کی گرفتاری کی خبر آنن فانن پورے علاقے میں پھیل گئی۔ میلے میں لگنے والی آگ بجھانے کے بعد پورا گاؤں تھانے کے سامنے جمع ہو گیا۔ یہ لوگ دوارکا اور اس کے مردہ ساتھی کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ رات آخری پہر ہم نے بڑی مشکل سے ہجوم کو منتشر کیا اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کر کے دوارکا کے زخمی ساتھی کو اسپتال پہنچایا۔ مونی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے تھیٹر سے باہر دوارکا کے ایک ساتھی نے بندوق کا کندھا سر پر مار کر بے ہوش کیے تھا۔ سر کے پچھلے حصے پر ضرب آئی تھی، تاہم چوٹ خطرناک نہیں تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں دوارکا کی گرفتاری کی خبر شہر تک پہنچ گئی اور صبح 9-10 بجے تک امرتسر سے ڈی ایس پی اور ایس پی صاحب ہمارے تھانے میں تشریف لے آئے۔ دوارکا کی شناخت ہو گئی تو سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ ایس پی انگریز تھا۔ اس نے مجھے دل کھول کر شاباش اور مبارکباد دی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اس گرفتاری کا سارا کریڈٹ
صرف اور صرف مجھے جاتا ہے۔ پولیس لائن میں اکثر افسر لوگ اپنے ماتحتوں کی کارکردگی پر چھاپا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انگریز اس معاملے میں بھی اصول پرستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انگریز ایس پی نے مجھ سے تفتیش و گرفتاری کا سارا احوال سنا اور میری منصوبہ بندی کی تعریف کی۔ میں چاہتا تھا کہ دوارکا کو شہر لے جا کر پوچھ گچھ کی جائے، مگر ایس پی صاحب کا خیال مختلف تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجرم کو اپنے پاس ہی رکھوں اور اگر کوئی مجھے خدشہ ہے تو وہ مجھے مجرم کی حفاظت کے لیے قریبی تھانوں سے اور نفری بھجوا دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مجرم کا تعلق چونکہ اسی علاقے سے ہے، اس لیے اس کے خلاف گواہیاں اور ثبوت وغیرہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے ایس پی صاحب کی ہدایت پر عمل کیا۔ دوارکا سے پوچھ گچھ کا آغاز ہوا۔ دوارکا کی عمر کوئی 28 سال تھی۔ عمر کے مقابلے میں وہ صحت مند اور نوجوان نظر آتا تھا۔ چہرے سے سخت گیری نمایاں تھی۔ اس کی داڑھی نہایت گھنی تھی اور رخسار بھی بالوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مفرور ڈاکوؤں جیسی اکڑ-فوں اس میں بھی تھی۔ یہ اکڑ-فوں مار پیٹ کے باوجود بھی برقرار رہی۔ دوارکا سنگھ کا منصوبہ اب پوری طرح کھل چکا تھا۔ وہ میلے کے 5ویں روز ہی گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ مونی کو اغوا کرنے کا تھا۔ اس اغوا کا پروگرام اس نے بڑی ہوشیاری سے بنایا تھا۔ اسے شک تھا کہ تھیٹر کے اندر چودھری کے آدمی مونی کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں اغوا کی یہ کوشش ناکام ہو سکتی تھی، لہٰذا ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے عین موقع پر موت کے کنویں میں آگ لگوا دی۔ جب بھگدڑ مچی تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مونی کو لے اڑا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ میری پہلی گولی دوارکا سنگھ کا ٹخنا توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم گہرا تھا لیکن تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ڈاکٹر حوالات میں ہی آ کر اس کی پٹی کر جاتا تھا۔ دوارکا سنگھ کو اس زخم کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر پٹی کرنے آتا تو وہ اسے گالیاں دیتا، زبردستی پٹی بھی کر دی جاتی تو تھوڑی دیر بعد اسے کھول کر پھینک دیتا۔ تھانے کے عملے سے بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان کے منہ پر انہیں ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا اور مار کھا کر بھی باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز حوالدار دیوی لال اسے بری طرح پیٹ رہا تھا کہ مونی تھانے میں داخل ہوئی۔ پتہ نہیں وہ دوارکا کی چیخو پکار سن کر پہنچی تھی یا اتفاق سے ہی چلی آئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں دوارکا سنگھ کو مار پڑتے ہوئے دیکھوں گی۔ اس کا مطالبہ بچگانہ تھا۔ ملزموں سے تفتیش کرتے وقت پوری رازداری برتی جاتی ہے اور میں خود بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ ملزم کی مار پیٹ کا منظر کوئی غیر متعلقہ شخص دیکھے، بلکہ میں تو عام حالت میں بھی مار پیٹ کا قائل ہی نہیں تھا۔ مونی کا مطالبہ میں کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اسے میں نے سمجھا بجھا کر واپس بھیجنا چاہا لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل میں دوارکا کے لیے عداوت ہی عداوت ہے اور بات تھی بھی عداوت کی۔ ان دونوں بہنوں نے دوارکا کی وجہ سے بہت دکھ جھیلے اور دھکے کھائے تھے۔ شاید اپنی بڑی بہن کی موت کا غم ابھی مونی کے ذہن میں تازہ تھا اور وہ اپنی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر انتقام کے جذبے کو تسکین پہنچانا چاہتی تھی۔ جب مونی کا اصرار بڑھا تو میں نے اسے حوالات میں دوارکا کی ٹھکائی دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے ساتھ حوالات میں پہنچی اور دوارکا کو چیختے چلاتے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عداوت کے ساتھ گہری دلچسپی بھی موجود تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی، لیکن یہ اس کی آخری آمد نہیں تھی۔ اگلے 14-15 روز میں وہ کئی بار تھانے آئی اور دوارکا سنگھ سے پوچھ گچھ کا نظارہ کرتی رہی۔ میں اسے سختی سے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ درحقیقت دوارکا کی گرفتاری میں مونی کی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ اس طرح سے اس نے دوارکا کو قانون کے جال میں لانے کے لیے خود کو قربانی کی گائے بنایا تھا اور نہایت دلیری سے میری ہدایات پر عمل کیا تھا۔ اب اگر وہ اپنے گرفتار کرائے ہوئے مجرم سے پولیس کی تفتیش کا منظر دیکھنا چاہتی تھی تو میں انکار کر کے اس کا دل کیوں توڑتا؟ اس کی موجودگی سے مجھے ایک فائدہ بھی ہوتا تھا۔ دوارکا سنگھ بے حد اکھڑ مزاج شخص تھا، تاہم عورت ذات کی موجودگی میں اسے اپنی بے عزتی کرانا پسند نہیں تھی اور مونی کی موجودگی میں وہ کوشش کرتا تھا کہ حوالدار دیوی لال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ ایک دن دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حوالدار دیوی لال کے علاوہ ایک مسلمان حوالدار مبارک علی بھی تھانے میں موجود تھا۔ وہ دوارکا کے پیدائشی ضلع کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے دوارکا سے کچھ ہمدردی بھی تھی۔
اسے حوالات میں 5 سگریٹ بھی لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز جب دوارکا نے اس کے ساتھیوں کی نشاندہی کرانے کے لیے حوالدار دیوی لال اسے چھتر سے پیٹ رہا تھا، مبارک علی سے اس کا جھگڑا پڑا۔ اس نے کہا ملزم بے ہوش ہو گیا ہے، اس لیے اسے ٹارچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیوی لال نے کہا کہ بے ہوش نہیں ہوا، فریب کر رہا ہے، مکر کیے پڑا ہے۔ اتفاقاً اس دن موہنی بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے دیوی لال کی حمایت کی تو مبارک علی اس پر الٹ پڑا، گھبرا کر بولا تو یہاں آم لینے آئی ہے، بھاگ جا یہاں سے، یہ مر گیا تو تیرا باپ بھرے گا اسے۔ موہنی بھی کم نہیں تھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ جھگڑے کی آواز سن کر میں حوالات میں پہنچا تو موہنی اور مبارک علی دونوں لال بھبوکے ہو رہے تھے۔ میں نے بمشکل دونوں کو آرام کیا اور مبارک علی کو ڈانٹ ڈپٹ کر باہر بھیج دیا۔ 8-10 روز مزید گزر گئے۔ مختلف کیسوں کے سلسلے میں دوارکا سنگھ سے پوچھ گچھ جاری رہی۔ بعض مجبوریوں کے تحت ابھی ہم تک دوارکا کی گرفتاری کاغذوں میں نہیں دکھائی تھی۔ یہ تمام تفتیش بھی ریمانڈ وغیرہ کے بغیر ہو رہی تھی، مگر اب اس معاملے کو مزید لٹکایا نہیں جا سکتا تھا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ ان 8 دنوں میں صرف ایک اہم واقعہ ہوا۔ دوارکا کا وہ ساتھی جو میلے والے واقعے میں زخمی ہوا تھا، امرتسر ہسپتال میں چل بسا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا جو اس کیس میں زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن اس کا ذکر ضروری ہے۔ موت کے کنویں میں بھڑکنے والے آگ جو ہے وہ ارد گرد کے شامیانوں تک پھیل گئی تھی، لوگوں کو کافی نقصان ہوا۔ اسی افراتفری میں سرکس کے چڑیا گھر سے ہاتھی کا ایک کمسن بچہ غائب ہو گیا۔ سرکس والوں نے اس چوری کا الزام اپنے کاروباری رقیبوں پر لگایا۔ یوں راتوں رات دونوں پارٹیوں میں زبردست تصادم ہوا۔ پورا میلہ اجڑ کر رہ گیا اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جو دوارکا کی گرفتاری کے 20-25 روز بعد پیش آیا۔ میں تھانے ہی کے ایک حصے میں رہائش پذیر تھا۔ صبح سویرے حوالدار دیوی لال نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ پریشان کن خبر دی کہ دوارکا حوالات سے غائب ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کپڑے بدل کر دیوی لال کے ساتھ بھاگم بھاگ حوالات میں پہنچا۔ خبر 100% درست تھی۔ حوالات کا پہرہ دار پریم چند منہ لٹکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ساری رات کھڑا ہو کر پہرہ دیتا رہا ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ چند منٹ کے لیے پیشاب کرنے چھت پر گیا، واپس آیا تو تالا کھلا ہوا تھا اور دوارکا غائب تھا۔ دوارکا کا غائب ہونا ایک نہایت سنگین خبر تھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے اسی وقت تھانے کے پورے عملے کو اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ رات کو ایک ASI کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 4:30 کے درمیان وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا نواز صاحب میں اپنے کمرے میں تھا، گرمی زیادہ تھی اس لیے کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ دونوں کانسٹیبل بھی باہر برآمدے میں بیٹھے تھے، سنتری گیٹ پر تھا۔ سمجھ نہیں آتی یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیسے ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تھانے میں کوئی باہر کا آدمی تو موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، لیکن پھر فوراً چونک کر بولا ہاں یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے ایک شخص آیا تھا، جیون پور کا کوئی کاشتکار تھا، کہتا تھا کہ مخالف پارٹی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، میری حفاظت کی جائے۔ میں نے اسے ٹرخا دیا۔ وہ شخص مجھے کچھ مشکوک سا لگتا تھا، کسی چکر میں ہے، جیسے کسی چکر میں ہے۔ میں نے سنتری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے مذکورہ شخص کو ASI کے کمرے سے نکل کر گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے گرمی میں بھی چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ ASI کا کمرہ گیٹ سے نظر نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا کہ سنتری اپنی غفلت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ حوالات کے پہرے دار اور گیٹ کیپر کی کوئی ملی بھگت ہو۔ پیسہ بڑے بڑوں کے ایمان خراب کر دیتا ہے۔ یہ لوگ تو پھر 150 کے ملازم تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حوالات کے تالے کو توڑا نہیں گیا تھا بلکہ چابی سے کھولا گیا تھا۔ جیسا کہ پہرے دار نے بتایا کہ وہ صرف 3 منٹ کے لیے چھت پر گیا تھا۔ اس مختصر وقفے میں ایک مضبوط تالے کو اس کی صحیح چابی لگا کر کھولنا اور فرار ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اچانک میرا دھیان مبارک علی کی طرف چلا گیا۔ میں نے ASI سے پوچھا مبارک علی کہاں ہے؟ وہ بولا میں نے اسے پچھلے پیر گشت پر بھیجا تھا، بس اب آنے والا ہی ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ مبارک علی کے دل میں ملزم کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا یہ کام مبارک علی کا ہو یا اس کی ملی بھگت سے کیا گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مبارک علی اور اس کے
کانسٹیبل گھوڑوں پر سوار پہنچ گئے۔ میں نے مبارک علی سے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس کی صفائی پیش کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ مبارک علی پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ میں اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اگلے چند روز میرے لیے انتہائی پریشان کن اور اذیت ناک تھے۔ میرے دونوں کندھوں پر جیسے کسی نے دو پہاڑ رکھ دیے تھے۔ میری حراست سے دوارکا سنگھ کا فرار ہونا کسی بھی طرح سے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میری ساری عزت خاک میں مل رہی تھی۔ وہی ڈی ایس پی اور اے ایس پی صاحبان جو 2 ہفتے پہلے میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور شاباش دیتے نہیں تھکتے تھے، اب افسری کا ڈنڈا لے کر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کیسے فرار ہوا، کیوں فرار ہوا، کیسے پکڑا جائے گا، کب پکڑا جائے گا۔ ہر گھڑی یہ سوال تیروں کی طرح میرا دل چھید رہے تھے، اور ایک لحاظ سے افسروں کا رویہ ٹھیک بھی تھا۔ دوارکا سنگھ جیسے مجرم قسمت سے ہاتھ آتے ہیں اور ان کا ہاتھ میں آ کر نکل جانا بدقسمتی ہوتا ہے، بلکہ بہت سی بدقسمتیوں کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جیسے چیتا شکاری کے وار سے جانبر ہو کر اور خطرناک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ڈاکو حضرات جیل توڑ کر اور نڈر ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کا۔ ارد گرد کے دیہات میں دن رات میں دوارکا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں کسی مخبر نے تھوڑا سا بھی سراغ بتایا، گھوڑی پکڑی اور پہنچ گیا۔ اپنے تھانے میں سے میرا شک 2 افراد پر تھا، یعنی حوالات کا پہرے دار اور حوالدار مبارک علی۔ تیسرا شخص جیون پور گاؤں کا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو وقوعہ سے کچھ دیر پہلے سائل بھر کر تھانے آیا تھا۔ ایک روز رات کو دیر تک نیند نہ آئی اور میں نہا دھو کر صبح سویرے تھانے پہنچ گیا۔ ڈیوٹی تبدیل ہو چکی تھی، مگر صبح والا عملہ ابھی حاضر باش نہیں ہوا تھا۔ میں جوں ہی کمرے میں بیٹھ کر دوارکا کے بارے میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا، اچانک ایک مخبر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چودھری شاہ مراد کے کھیتوں میں ایک آدمی پڑا سو رہا ہے۔ خلیے سے شک ہوتا ہے کہ وہ دوارکا کے ساتھیوں میں سے ہے۔ دوارکا کا ساتھی اس گاؤں اور ہمارے اس گاؤں میں ذہن نہیں مان رہا تھا، مگر ملزم کی تلاش میں مارا پھرنے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ معمولی شک پر بھی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اسی وقت سروس ریوالور لیا اور مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں میں پہنچے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہلکے سے کہرے اور تاریکی نے کھیتوں کے رنگ مدھم کر رکھے تھے۔ ہم پگڈنڈیوں پر چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہفتے پہلے ایک شاندار میلہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ جگہ ویران پڑی تھی۔ کہیں کہیں بھٹیوں کی کچی اینٹیں بکھری ہوئی تھیں اور مٹی کے ٹوٹے پھوٹے چبوترے نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب کوئلے اور لکڑی کے ادھ جلے شتیروں کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ زمین سے اس کی اونچائی قریباً 15 فٹ تھی۔ یہی وہ موت کا کنواں تھا جس میں چند ہفتے پہلے موٹر سائیکلیں چلتی تھیں اور لوگ جس کے چبوترے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک شخص کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ یہ شخص 2 شہتیروں پر بن جانے والے قدرتی سائبان کے نیچے سویا پڑا تھا۔ غالباً وہ کہیں سے بہت تھکا ہوا آیا تھا اور اس جگہ کو محفوظ جان کر لیٹ گیا تھا۔ اجالا ہونے کے باوجود ابھی یہ نیند ٹوٹی نہیں تھی۔ میں ملبے کے اندر احتیاط سے قدم رکھتا ہوا چند گز آگے گیا اور اس شخص کے سرانے کھڑا ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص شکل سے معمولی چور و چکا لگتا تھا۔ اچانک مجھے ایک گراہٹ سی سنائی دی۔ یوں لگا جیسے سوئے ہوئے شخص کے حلق سے نکلی ہے، لیکن نہیں، یہ کچھ اندر سے آ رہی تھی۔ ملبے کی گہری تاریکی میں کچھ ضرور تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود ریوالور تک پہنچا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے ہولسٹر سے کھینچتا، یکا یک تیز آہٹیں سنائی دیں اور پھر خوفناک شکلوں والے 2 قد آدم کتے مجھ پر جھپٹے۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ میں پشت کے بل ادھ جلی لکڑیوں پر گرا۔ کتوں نے چند لمحوں میں مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ایک کتے کے سر کا نشانہ لیا اور بے دریغ گولی چلا دی۔ بلڈاگ کے منہ سے ایک ناقابل فہم آواز نکلی اور وہ بل کھا کر ایک طرف لڑک گیا۔ لکڑی کی ضرب کھانے والا کتا اب سنبھل کر تیار ہو رہا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کے جسم میں بھی اتار دیں اور نیم جان ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔
پشت کے بال گرنے سے میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی۔ ٹانگوں اور پیٹ پر بھی پنجوں کے زخم تھے۔ قمیض تار تار ہو چکی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے اسے کھینچ کر پھینک دیا۔ دور کھیتوں کی طرف سے لاٹھی بردار دیہاتی بھاگے آ رہے تھے اور غالباً انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سن لی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ کمک میرا بگوڑا مخبر لے کر آیا تھا۔ یہ سب لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں اب اٹھ کر لکڑیوں کے سہارے بیٹھ چکا تھا۔ کبھی لوگ میری طرف اور کبھی مردہ کتوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکا یک مجمع میں میری نگاہ مونی پر پڑی۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی یکجا ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ میرے سینے پر تھی۔ دفتن میری ساری بات میری سمجھ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے جسم پر قمیض نہیں تھی اور گولی کا پرانا نشان نمایاں تھا، وہی نشان جو مونی اس سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی تھی۔ چودھری شام رات کے فارم میں پیش آنے والا واقعہ اب مونی کے لیے راز نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مونی کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور دوسرے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی مزاج پرسی میری تکلیف کو کم نہیں کر رہی تھی، لیکن اس سے ایک طرف اطمینان ضرور ہو رہا تھا، وہی اطمینان جو محبت کرنے والے لوگوں کی موجودگی سے محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ کتوں والا نامعلوم شخص ایک قریبی گاؤں سکھیا کا سانسی تھا۔ وہ وہاں مار پیٹ کی ایک واردات کے بعد یہاں بھاگ آیا تھا۔ اس کا دوارکا سنگھ یا اس کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس کا اتنا قصور ضرور تھا کہ وہ دو نہایت خطرناک کتوں کو آزاد لیے پھر رہا تھا اور اس قصور کی اسے واقعی سزا بھی مل گئی تھی۔ وہ دونوں کتوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اسے میرے آدمیوں نے ایک قریبی شمشان گھاٹ سے گرفتار کر لیا اور تھانے لے آئے۔ اس پر کیس بن سکتا تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھ گچھ کے بعد اسے معاف کر دیا۔ میرے جسم کے کئی حصے پٹیوں میں جگڑے ہوئے تھے، بہرحال میں چلنے پھرنے کے قابل تھا اور کوئی زخم بھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے بستر پر لیٹنا پڑتا۔ وہ ایک بڑی سہانی رات تھی۔ 8 پہر کی مسلسل بارش کے بعد مطلع صاف تھا اور موسم خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کئی ہفتوں کی سخت گرمی کے بعد موسم کی یہ کروٹ اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے درد کم کرنے کے لیے ایسپرین کی 2 گولیاں نگلیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اسی وقت آہٹ ہوئی اور سنتری نے آ کر اطلاع دی کہ بی بی موہنی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے موہنی کی اس آمد پر حیرانگی کا اظہار کیا، تاہم میں نے اسے اندر بلا لیا اور وہ ویل کی کڑائی دار قمیض اور شلوار میں ملبوس تھی۔ جوڑے میں موتیے کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئی ہے۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، پھر بولی، صاحب جی، آپ کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے نیکی کا کام کیا تھا، کوئی برائی تو نہیں کی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میرا دیا ہوا کرتا چادر کی اوٹ سے نکالا اور میری میز پر رکھ دیا۔ بہت بہت شکریہ جی، اس نے عجیب معصومیت سے کہا۔ اس فقرے میں وہ سارے جذبے موجود تھے جو اپنی عزت بچانے والے کے لیے ایک لڑکی کے دل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ احسان مندی اور شکریہ کے اظہار کے لیے وہ گھنٹوں بھی بولتی رہتی تو مجھے اس کے ایک فقرے سے زیادہ متاثر نہ کر سکتی۔ میں نے اخلاقاً کہا، موہنی، میں اس شکریہ والی کون سی بات ہے اس میں؟ میں سرکار کی طرف سے محافظ بنایا گیا ہوں تم لوگوں کا۔ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں تھی، کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، دوارکا سنگھ کو پکڑو گے؟ موہنی کے اس ڈرامائی جملے نے مجھے ششدر کر دیا۔ میں نے بے پناہ حیرت سے کہا، کیا کہہ رہی ہو موہنی؟ دوارکا سنگھ کے بارے میں تجھے کیا پتہ؟ وہ بولی، صاحب جی، میں سب کچھ بتا دوں گی، اس وقت جلدی کرو، اگر اسے پکڑنا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی موہنی کچھ بتانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبل ساتھ لیے اور موہنی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ وہ بولی، نزدیک ہی۔ وہ ہمیں گاؤں سے باہر لے گئی اور پگڈنڈیوں پر چلتی کو 4-5 فرلانگ آگے آ گئی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دوارکا سنگھ آج فردوسی کے مزار کے پچھواڑے بیلے میں کسی سے ملنے آئے گا۔ اس کی بات مجھے بری طرح چونکا گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوارکا سنگھ موہنی سے ملنے آ رہا ہو؟
اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچتا ہم فردوسی کے مزار پر پہنچ چکے تھے۔ مزار کے پیچھے درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ مونی نے مجھے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کو مزار کے پاس ہی چھپا دوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر گھنے درختوں میں گھس گئی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، بس کبھی کبھار شاخوں سے اٹکیلیاں کر جاتی تھیں۔ مونی اب بڑی احتیاط سے دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے شلوار دونوں طرف سے چٹکیوں میں پکڑ کر اوپر اٹھا رکھی تھی۔ اس کی سفید ننگی پنڈلیاں مدھم چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ مونی کا محتاط انداز دیکھتے ہوئے میرا دل بھی ریوالور نکالنے کو چاہ رہا تھا۔ یکا یکی مونی ٹھٹک گئی۔ میں نے اس کے عقب سے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور دل اچھل کر بے قابو ہو گیا۔ چند گز آگے کیکر کے درختوں تلے ایک سانڈنی کھڑی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک لمبا ترنگا شخص درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ڈھیل ڈول سے میں پہچان گیا، وہ دوارکا سنگھ ہی تھا۔ مونی میں مڑ کر معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑی احتیاط سے درختوں کا چکر کاٹ کر دوارکا سنگھ کے پہلو میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حال میں مست تھا اور کوئی دوہا گنگنا رہا تھا۔ اس کا ہتھیار ایک دیسی بندوق تھی جو درخت کی جڑ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا دوارکا کے بندوق سنبھالتے سنبھالتے میرا ریوالور اس کی کن پٹی پر پہنچ جائے گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں لپک کر دوارکا کے سامنے آیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بے اختیار اپنی بندوق کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اس کی بندوق کو ٹھوکر ماری اور وہ برساتی پانی کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں جا گری۔ دوارکا سب ٹپا کر میری طرف مڑا تو 38 بور ریوالور کی نال اس کی پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ناچ کر رہ گیا۔ بس دوارکا سنگھ، میں نے بے رحم لہجے میں کہا، آگے بڑھے تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ وہ میرے بازو پہلے بھی آزما چکا تھا۔ میں نے اس میلے میں اسے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ میرے ریوالور کی گولی بھی اس نے کھائی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اپنی جگہ بت بنا رہ گیا۔ پھر اس کی نگاہ درختوں کی طرف اٹھی اور جیسے جم کر رہ گئی۔ میں نے سر گھمائے بغیر نظر پھیری۔ دوارکا کی نگاہوں کا مرکز مونی تھی۔ وہ بھی یک ٹک دوارکا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مدھم چاندنی میں قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اب اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ میں ان آنسوؤں کا مطلب سمجھ رہا تھا، بلکہ پوری صورتحال میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں سوچ رہا تھا، یہ عورت بھی کیا چیز ہے، اس کے دل کی گہرائی کوئی نہ جان سکا اور شاید کبھی نہ جان بھی نہ سکے۔ وہ کیا سوچتی ہے، کس طرح سوچتی ہے، صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جس سے نفرت کرتی ہو، جس کے خون کی پیاسی ہو، اس کے لیے دل میں ایسے ہی جذبات رکھتی ہو، یا جس کے ساتھ ہنستی بولتی ہو، جس سے محبت جتاتی ہو اور جسے زندگی کا ساتھی بنانے پر آمادہ ہو جائے، اس سے واقعی محبت کرتی ہو۔ ہم سب کا خیال تھا کہ مونی دوارکا سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے تھانے آتی ہے، اور شاید شروع میں وہ اسی لیے آتی تھی، لیکن کب اور کس گھڑی اس کے دل کا موسم بدل گیا تھا، ہمیں ہرگز یہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے عاشق سے محبت کرنے لگی تھی، خود بھی اس کے رنگ میں رنگی تھی۔ نفرت کے بیج سے محبت کا پودا پھوٹ نکلا تھا۔ بقول شاعر، دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے۔ اب یہ بات بھی یقینی تھی کہ دوارکا کو حوالات سے بھگانے والی مونی ہی تھی، جیسا کہ بعد کی تفتیش سے پتہ چلا۔ اس روز علیہ صبح مونی کھیتوں میں جانے کے لیے نکلی تھی۔ تھانے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، حوالات کا پہرے دار ستون سے ٹیک لگائے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ چکر کاٹ کر تھانے کی عقبی چار دیواری سے اندر داخل ہوئی اور اے ایس آئی کی نگاہ بچاتی ہوئی حوالات کی طرف چلی گئی۔ پہرے دار سے اس کی تھوڑی بے تکلفی بھی تھی۔ اس نے بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ تالے کی چابی اس کی جیب میں موجود تھی۔ سوئے ہوئے پہرے دار کو پتہ بھی نہ چلا اور مونی نے چابی نکال کر بے آواز تالا کھول دیا۔ وہ مونی جسے صرف شوخیاں کرنا آتی تھیں اور جس کی باتوں پر سارا تھانہ ہنستا تھا، جب محبت میں گرفتار ہو کر سنجیدہ ہوئی تو کتنا خطرناک کام کر گزری۔ اس نے چند ہی لمحہ میں دوارکا سنگھ جیسے خطرناک مجرم کو قانون کی گرفت سے نکال کر
آزاد فضا میں پہنچا دیا۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے، عورت کا دل ایک گورکھ دندہ ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو کیا معلوم۔ اس مونی نے آج دوارکا سنگھ کو گرفتار کرا دیا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کے دل کا موسم آج پھر بدل گیا تھا۔ آج اس کے دل میں میرے نام کی ہوا چل رہی تھی، میں جس نے اس کی عزت بچائی تھی اور کبھی اس پر احسان نہیں جتایا تھا، وہ احسان کے اس بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میری پریشانیوں کی اصل وجہ کیا تھا، اور یہ وجہ اسی کی پیدا کی ہوئی تھی۔ آج اس نے اپنے محبوب کو گرفتار کرا کے میری پریشانیاں ختم کر دی تھیں، اور وہ احسان اتار دیا تھا جو زندگی بھر کے لیے اس کے ضمیر کو بے قرار رکھ سکتا تھا۔ میں دیر تک مونی اور دوارکا سنگھ کو دیکھتا رہا۔ مونی آنسو بہا رہی تھی اور دوارکا ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموش کھڑا تھا، شاید دل ہی دل میں مونی سے شکوے کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب جدائی کی ابدی دیوار حائل ہونے والی تھی۔ اب ان کے بچھڑے ہوئے ہاتھوں کو کبھی نہیں ملنا تھا، اب ان کے ترسے ہوئے جسموں کو ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہنا تھا۔ محبت کا تیز رفتار سفر گرفتاری کے اس موڑ پر اچانک ختم ہو گیا تھا۔ مونی کی ہچکیاں لیتی ہوئی آواز فضا میں ابھری، صاحب جی، اپنے مجرم کو گرفتار کر لو، پر میری خاطر اسے زیادہ مارنا نہیں۔ یہ خود نہیں بھاگا تھا، اسے میں نے بھگایا تھا، اس کے بھاگنے کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ذہن تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گھڑی سب کچھ میرے بس میں تھا۔ میں دوارکا سنگھ کو گرفتار بھی کر سکتا تھا، اسے چھوڑ بھی سکتا تھا اور اسی جگہ گولی بھی مار سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ دوارکا سنگھ بہت بدل چکا ہے، اور اگر اسے مونی مل جائے تو اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ پچھلے 6 مہینوں میں اس نے کوئی واردات نہیں کی تھی، اور پچھلے 2 سالوں سے اس کا نام بہت کم سنا گیا تھا۔ لیکن اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو یہ قانون اور انصاف سے بہت بڑی زیادتی ہوتی۔ دوسری طرف مونی کی ہچکیاں میرا دل ہلا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، کاش میں قانون کا محافظ نہ ہوتا، بس ایک عام سا شخص ہوتا اور دوارکا سنگھ سے نیک نیتی کا وعدہ لے کر اسے آزاد کر دیتا۔ اس سے کہتا، مونی کو لے جاؤ اور اپنی سانڈنی پر بیٹھ کر جرم اور سزا کی دنیا سے بہت دور نکل جاؤ۔ مگر یہ سب کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے۔ چند ہی لمحوں میں رائفل بردار کانسٹیبل بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دوارکا سنگھ کو ہتکڑیاں لگا دیں۔ مونی نے الوداعی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ہچکیاں لیتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ کوئی 1 مہینہ بعد کی بات ہے، دوارکا سنگھ جیل میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا چالان مکمل ہو کر سیشن میں چلا گیا تھا اور کیس کی سماعت شروع ہونے والی تھی۔ ایک روز میں شام کے وقت کھیتوں سے ہوتا ہوا فردوسی کے مزار کی طرف گیا۔ مزار کے پچھواڑے گھنے درختوں میں اچانک مجھے ایک زرد لباس کی جھلک نظر آئی۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہ مونی تھی۔ ایک کیکر سے ٹیک لگائے وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شہر کی طرف تھیں، جیسے دور کسی کا راستہ تک رہی ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی، چہرہ لباس کی ہی طرح زرد ہو رہا تھا، اور شوخ آنکھوں میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی، پھر رخ موڑ کر تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی۔ مونی، میں نے تہمکانہ لہجے میں آواز دے کر اسے روکا۔ وہ فوراً ذرا سہم کر رک گئی۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ الٹے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مونی، مجھے معلوم ہے تجھے دوارکا کی گرفتاری کا دکھ ہے، شاید تو مجھ سے ناراض بھی ہے، لیکن میں تیرے لیے اتنا برا ثابت نہیں ہوا جتنا تو سمجھتی ہے۔ دوارکا ایک ڈکیت تھا، پھر بھی میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا۔ مونی نے پلکیں اٹھا کر دیکھا میری طرف اور کہا، ہاں مونی، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے دوارکا کو پھانسی نہیں ہوگی، اور اگر اسے اچھے وکیل مل گئے تو ہو سکتا ہے قید بھی زیادہ نہ ہو۔ تو 8-10 سال انتظار کر سکتی ہے نا، کر سکتی ہے نا؟ مونی نے پلکیں جھکا لیں۔ 2 آنسو اس کے نوخیز رخساروں پر پھسلے اور پنجاب کی شرما والی باوفا مٹی میں جذب ہو گئے۔ مونی کے تاثرات نے خاموشی کی زبان
میں پکار کر کہا، صاحب جی میں نے اس سے پیار کیا ہے، میں زندگی بھر اس کا انتظار کر سکتی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، بول انتظار کر سکتی ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولی، لیکن صاحب جی چودھری صاحب تو کہتے ہیں وہ میری برادری کا کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسی سال میرا بیاہ کر دیں گے۔ میں نے دیکھا اس کی ناک کی خوبصورت نتھ جیسے انجان خوف سے لرز رہی تھی۔ یہی لرزش اس کی رس بھری آواز میں بھی تھی۔ میٹھے گیت سنانے والی آواز آج روتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا، مونی یہ معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دے، میں چودھری مراد سے بات کر لوں گا، وہ خود کبھی تجھے شادی پر مجبور نہیں کرے گا، اور جب تک تو اپنی مرضی سے بیاہ نہیں کر لیتی تجھے حویلی سے بھی کبھی نہیں نکالے گا۔ مونی نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا۔ اس کے آنسوؤں میں احسان مندی کی جھلک بھی تھی۔ شاید وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے رخ پھیرا اور کسی کمسن بچی کی طرح درختوں کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ دوستو، یہ تھا ہمارا سٹوری جس کا نام ہے لڑکی چور اور سپاہی، اور انسپیکٹر نواز خان کی جرم و سزا پر مبنی تفتیشی کہانیوں میں سے یہ کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اس کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ نیکسٹ سٹوری آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔